السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو بھائیو؟ اللہ سب کو خوش رکھے۔ چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کے سامنے۔ تمام انسانوں کو اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اس کو رب مانوں جس نے مجھے بنایا، میں اس کو رب مانوں جس نے مجھ سے پہلے جتنے دنیا میں انسان آئے ان سب کو بنایا، میں اس کو رب مانوں جس نے اس زمین کو بنایا، میں اس کو رب مانوں جس نے آسمانوں کو بنایا، میں اس کو رب مانوں جس نے ہواؤں کو چلایا، میں اس کو رب مانوں جس نے سورج اور اس کی روشنی کو بنایا، میں اس کو رب مانوں جو آسمانوں سے پانی برسایا، میں اس کو رب مانوں جس نے زمین سے بے شمار قسم کے غلے نکالے، ہر قسم کی انسانوں کا الگ، جانوروں کا الگ، ہر مخلوق کا الگ الگ قسم کا کھانا اور ان کی غذاؤں کو بنایا۔ کیا حرج ہے ایسے مالک کو ماننے میں جو ساری خلقت کائنات و نظام کو بنایا؟ دیکھو میرے بھائیو، زمین کو اس نے بنایا، آسمان کو اس نے بنایا، ہواؤں کو اس نے بنایا، سورج اور اس کی روشنی کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت ہو سکتی ہے جو اتنی بڑی تخلیق کر سکتی ہے۔ میرے بھائیو، سب کچھ اس نے بنایا۔ اگرچہ پانی، آسمانوں سے برسنے والا پانی اندازے سے زیادہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کنٹرول نہیں کر سکتی، اور کم ہو جائے تو کوئی لا نہیں سکتی۔ اگر ہوائیں تیز ہو جائے تو اس پر کسی کی بادشاہت یا سلطنت کام نہیں کر سکتی۔ ارے میرے بھائیو، ایسے رب کو ماننے میں کیا حرج ہے جو یہ ساری کائنات کو بنایا، جو سارے انسانوں کو بسایا، اس زمین سے بے شمار قسم کے غلے نکالے؟ کیوں ایسے رب کو ماننے میں ہم کمی کوتاہی کرتے ہیں؟ ارے میرے بھائیو، ذرا غور و فکر کی بات ہے۔ یہ ساری چیزوں کو بنانے والی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم جو بناتے ہیں وہ عاجز ہے۔ ہم نے جسے بنایا وہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے جسے بنایا وہ ہماری ضرورت ہے، ہم کو جس نے بنایا ہم اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، ہم اسے ماننا چاہیے۔ میرے بھائیو، سارا سب کچھ تو اس نے بنایا، لیکن ہمارے ذمے دو کام دیے۔ پہلا کام ہمارے ذمے دیا، میں نے تمہیں بنایا، تم مجھے مانو۔ میں نے تمہاری ضرورت کی ساری چیزوں کو بنایا، تم مجھے مانو۔ مجھے ماننے میں تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ دنیا کے بنانے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ کائنات کے چلانے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب تک ہم چاہتے ہیں یہ دنیا کے نظام چلتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں تو یہ نظام کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں نے یہ ساری چیزوں کو بنایا ہے، جب میرا جی چاہے گا یہ ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کے دنیا کو ملمہ میٹ کر دے گا، فنش کر دے گا، مٹا کے رکھ دے گا۔ ایسی طاقت کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے ذمے دو کام دیے، ایک مجھے مانو، دوسرا کہا میں نے تمہارے جیسے انسان جو دنیا میں بسائے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میں نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا، کسی کو تندرست بنایا تو کسی کو اپاہج بنایا، کسی کو دیکھتا بنایا تو کسی کو اندھا بنایا، کسی کو بولتا بنایا تو کسی کو گونگا بنایا، کسی کو زیادہ عقل دی، کسی کو کم عقل دی۔ یہ سارا نظام ہمارا ہے۔ تم ایک دوسرے کے سامنے فخر و غرور نہ کرو، ایک دوسرے کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ نے ہمارے ذمے دو کام دیے ہیں، ایک کام اس کو ماننے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، دوسرا اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، امیر کو بھی جانا ہے، غریب کو بھی جانا ہے، دنیا سے جانا ضرور ہے۔ آئے تھے، جائیں گے، لیکن ہم اس کی مان کر جائیں گے جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وہ حکم ہمیں دیتا ہے۔ ذرا میرے بھائیو، چند لمحوں کے لیے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر غور و فکر کر کے دیکھو، ہم کسے رب ماننے کا حقدار ہیں، ہم کسے رب مان سکتے ہیں، ہمیں کسے رب ماننا چاہیے؟ وہ جو سارے انسانوں کو بنانے والا ہے، وہ جو اس دھرتی یا زمین کو بنانے والا ہے، وہ آسمانوں کو بنانے والا ہے، وہی بیماری بھی بناتا ہے، وہی شفا بھی بناتا ہے، وہی رات کو لاتا ہے، وہی دن کو لاتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں اس کی ہے، یہ سارا نظام اس کا ہے، یہ ساری بادشاہت اس کی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر ذرا غور و فکر کر کے دیکھو کہ ہم کسے رب مان رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر میری باتیں تمہیں کچھ پسند آئیں تو میرے بھائیوں ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں۔
اور سب کے لیے دعا کریں کہ روح زمین میں جہاں کہیں بھی انسان بس رہے ہوں، وہ جس قسم کی بھی تکلیف و مصیبت میں ہو، اللہ ان کو سکون و امن عطا فرمائے، اور جب تک ہم زندہ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، اللہ چاہے تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔